السلام علیکم کلاس سیکنڈ۔ آج ہم اپنا 5th چیپٹر پڑھیں گے، اچھی زمین خوش رہو۔ اس سبق میں آپ کو زمین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ زمین کس بات سے خوش ہوتی ہے اور کس بات پہ ناراض ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اسے ہمیں اپنے گھر کی طرح صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اہم الفاظ ہیں اس میں کھینچ یعنی اپنی طرف کسی چیز کو متوجہ کرنا، جمگھٹا یعنی جہاں بہت سے لوگوں کا رش لگا ہوا ہو، تجسس یعنی شوق، کسر یعنی کوئی نقص رہ جانا، لطف یعنی مزہ آنا۔ عادل کو ابو نے نئی سائیکل لے کر دی تھی۔ اس سائیکل پر عادل روز اسکول جاتا۔ سائیکل کی خاص بات اس کا ہارن تھی۔ ہارن جو سائیکل پہ لگا ہوا ہوتا ہے آگے ٹن ٹن کر کے بجتا ہے، جو اتنی اونچی آواز میں بجتا تھا کہ ہر آنے جانے والے کی توجہ کھینچ لیتا۔ ہارن کی آواز پر عادل کو لوگوں کا ایک دم ڈرنا بہت لطف دیتا تھا۔ یعنی جب ہارن بجتا تھا تو لوگ ظاہر متوجہ ہو جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، تو عادل جو تھا اس پہ بہت خوش ہوتا تھا۔ وہ ہارن پہ ہاتھ رکھتا تو ہٹانے کا نام ہی نہ لیتا۔ ایک دن عادل سائیکل کا ہارن بجاتا لوگوں کو ڈراتا ہوا اسکول سے گھر آ رہا تھا کہ گھر کے پاس خالی پلاٹ میں بچوں کا جمگھٹا دیکھا۔ جمگھٹا یعنی بہت سارے لوگ جہاں جمع ہوں اس کو کہتے ہیں جمگھٹا، رش۔ تجسس نے اسے بھی دیکھنے پہ مجبور کر دیا۔ تجسس یعنی شوق، جاسوس۔ ارے یہ کیا! سب بچے مل کر پلاٹ میں موجود کوڑے کو آگ لگانے کی تیاری کر رہے تھے۔ عادل نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور آگ بھڑکانے کے لیے گلی میں لگے ایک درخت کی شاخیں، درخت کے ارد گرد جو لگی ہوتی ہیں اس کی شاخیں ہوتی ہیں جس پہ پتے لگے ہوئے ہوتے ہیں، توڑ کے کوڑے کے ڈھیر پر رکھ دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوڑا جلنے لگا اور ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ عادل بھی سب کی طرح کھانستا ہوا جمگھٹے سے باہر نکل آیا۔ یہ دیکھیے انہوں نے کوڑا جلایا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد یہ زہریلا دھواں یہاں سے اٹھ رہا ہے جو سب جگہ پھیل رہا ہے۔ گھر آ کر اس نے کھانا کھایا اور اسکول کا کام کیا۔ وہ کوڑا جلانے والی بات بالکل بھول گیا تھا۔ رات ہوئی تو عادل بستر پہ لیٹتے ہی سو گیا۔ خواب میں اس نے کسی کی سسکیوں کی آواز سنی۔ سسکیاں کیا ہوتی ہیں؟ رونے کی آواز جو ہوتی ہے۔ کون ہے؟ عادل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ عادل سو گئے ہیں اور یہ اب خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کے خواب میں کون آیا ہے؟ زمین آئی ہے۔ اندھیرے میں ایک گول سی چیز میں سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ کون ہیں؟ عادل نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر پوچھا۔ میں زمین ہوں جس پر آپ سب رہتے ہیں۔ زمین؟ ہماری زمین؟ عادل نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، زمین نے کہا۔ لیکن آپ رو کیوں رہی ہیں؟ عادل کو پریشانی ہوئی۔ کیونکہ مجھ پر رہنے والے سب لوگ مجھے گندا کر رہے ہیں۔ زمین نے کیا شکوہ کیا، کیا شکایت کی کہ جو لوگ مجھ پر رہتے ہیں یعنی ہم لوگ، وہ مجھے گندا کر رہے ہیں۔ ہر جگہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں، جگہ جگہ کوڑا پھینک دیتے ہیں۔ لوگ کوڑے دان میں ڈالنے کے بجائے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں اور مجھے گندا کرتے ہیں، زمین نے دکھ سے کہا۔ عادل کو خالی پلاٹ میں کوڑے کا ڈھیر یاد آیا۔ کچھ لوگ کوڑے کو جلا بھی دیتے ہیں جس کی وجہ سے زہریلا دھواں ہوا میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر انہیں بیمار کرتا ہے۔ عادل کو شرمندگی ہونے لگی۔ مجھ پر اگے درخت آلودہ ہوا کو صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن لوگ انہیں بھی نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ آلودہ کیا ہوتا ہے؟ گندی ہوا جس میں جراثیم شامل ہوتے ہیں۔ عادل کو درخت کی شاخیں توڑنا یاد آیا۔ اسے اپنی حرکت پر افسوس ہونے لگا۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی کسر رہ جائے یعنی کوئی کمی بیشی رہ جائے، کوئی کمی بیشی رہ جائے تو لوگ اپنی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور سائیکلوں پر لگے ہارن کے شور سے بھی ماحول کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ یعنی آواز کی آلودگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے ان سب چیزوں سے۔ اس شور کا کانوں اور دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر مجھے تباہ کر رہی ہیں اور میری خوبصورتی ختم کر رہی ہیں، زمین نے دکھ بھری آواز میں کہا۔ عادل زمین کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ کس کے؟ زمین کے۔ اچھی زمین، مت رو مت، ہمیں معاف کر دو، اب ہم تمہیں گندا نہیں کریں گے۔ اچانک عادل کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہو چکی تھی، اسے خواب یاد آیا۔ عادل بہت دیر سوچتا رہا اور بالآخر ایک منصوبہ بنا کر بستر سے اٹھا۔ منصوبہ، ارادہ، کوئی پلان۔ اس نے سب سے پہلے اپنی سائیکل کا ہارن اتارا کیونکہ اس سے شور ہوتا تھا۔ اس نے زمین سے وعدہ کیا تھا کہ اب ہم شور نہیں کریں گے۔ پھر اپنے دوستوں کے پاس چل دیا اور انہیں اپنا خواب سنایا۔ سب دوستوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مل کر پلاٹ میں جلا ہوا کوڑا کوڑے دان میں ڈالا۔
پھر پیسے ملا کر کچھ پودے خریدے اور خالی پلاٹ میں لگا دیے۔ عادل نے بڑھ چڑھ کر ہر کام میں حصہ لیا۔ سارا کام کرنے کے بعد عادل نے کہا، اچھی زمین، اب تو خوش ہو جاؤ۔ عادل کی بات پر سب دوست ہنس پڑے۔ پیارے بچوں، ہماری زمین ہمارا گھر ہے، اور بھلا اپنا گھر کون گندا کرتا ہے؟ یعنی ہمیں جس طرح ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس زمین کی بھی حفاظت کرنی چاہیے جو اللہ نے بطور نعمت ہمیں دی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اس پہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگائیں، ہمیں اس کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فضا کو پاک رکھنے کے لیے ہمیں اس پہ درخت اگانے چاہیے، کیونکہ درخت ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کو جلائیں گے یا ان کو کاٹ پھینکیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے اوپر سے ہمیں وہ ملنے والی آکسیجن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اپنے گھر کی طرح جو ہے اپنی زمین کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ چلیے کام کرتے ہیں۔ اچھی زمین خوش رہو ہیڈنگ ڈالیے۔ الفاظ معنی کے 2 کالم بنائیے۔ پہلا ورڈ ہے لطف، یعنی مزہ، لذت۔ دوسرا کثر، رہ جانا، کمی رہ جانا۔ تجسس، تلاش، کھوج۔ جمگٹا، ہجوم، بھیڑ۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ کی ہیڈنگ ڈالیے۔ مشکل الفاظ میں لکھیے بستر، کھینچ، جمگٹا، تجسس، کثر، لطف۔ اگلا لفظ ہے مجبور، آلودہ، سائیکل، صاف، پلاٹ۔ سوال جواب۔ پہلا سوال، عادل کی سائیکل میں کیا خاص بات تھی؟ جواب، عادل کی سائیکل کی خاص بات اس کا ہارن تھا، جو اتنی اونچی آواز میں بجتا تھا کہ لوگوں کو ڈرا دیتا تھا۔ سوال نمبر 2، سب بچے پلاٹ میں مل کر کیا کر رہے تھے؟ جواب، سب بچے مل کر پلاٹ میں موجود کوڑے کو آگ لگانے کی تیاری کر رہے تھے۔ سوال نمبر 3، عادل نے خواب میں کیا دیکھا؟ جواب، عادل نے خواب میں کسی سسکیوں کی آواز سنی اور دیکھا کہ اندھیرے میں ایک گول سی چیز میں سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ عادل نے پوچھا، آپ کون؟ تو جواب آیا، میں زمین ہوں۔ اگلا سوال، کوڑے کو کیوں نہیں جلانا چاہیے؟ کوڑے کو جلانے سے اس کا زہریلا دھواں ہوا میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر لوگوں کو بیمار کرتا ہے۔ اگلا سوال، درخت کیا کام کرتے ہیں؟ زمین پر اگنے والے درخت آلودہ ہوا کو صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگلا سوال، ایک لفظ میں جواب دیں۔ پہلا سوال، عادل کے ابو نے اسے کیا لا کے دی؟ سائیکل۔ عادل کے خواب میں کون رو رہی تھی؟ زمین۔ کوڑا جلانے سے ہوا میں کیا شامل ہوتا ہے؟ زہریلا دھواں۔ عادل نے کوڑے میں ڈالنے کے لیے کیا توڑا؟ درخت کی شاخیں۔ اب 2 کالم بنائیے۔ ایک میں لکھیے الفاظ، دوسرے میں جملے۔ پہلا ہے درخت لگانا ثواب کا کام ہے۔ نمبر 2، شرمندگی، عادل کو اپنے جھوٹ پر شرمندگی ہوئی۔ نمبر 3، کوڑا، ہمیں کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہارن، عادل ہارن بجا کر لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ کتاب کا سوال نمبر 2، درست غلط کتاب کاپی دونوں میں کیجیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، املا درست کر کے لکھیے، اس کے گرد دائرہ بنائیے۔ سوال نمبر 3، مذکر کو مؤنث جملوں میں تبدیل کیجیے۔ سوال نمبر 4، زمین کی اداسی کی 5 وجوہات اسی طرح لکھنی ہے کاپی کتاب دونوں میں، اور آخر میں تجاویز لکھنی ہے۔ تمام کام کتاب کاپی دونوں میں کرنا ہے۔